بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 180 to 185. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وهو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ جو بخل کرتے ہی رہتے ہیں اس میں جو دیا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے. کیا نہ سمجھے کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ وہ شر ہے ان کے لیے. ضرور ان کو طوق پہنایا جائے گا اس کا جو انہوں نے بخیلی کی ہے قیامت کے دن، اور اللہ ہی کی میراث ہے آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے پوری طرح باخبر ہے. آیت نمبر 181. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. یقیناً سن لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باتیں ان لوگوں کی جنہوں نے کہا بے شک نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ضرور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے کہا ہے، اور ان کا قتل کرنا انبیاؤں کا جس کا انہیں کوئی حق نہیں تھا، اور ہم کہیں گے چکھتے رہو عذاب تیز جلنے کا. آیت نمبر 182. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. یہ جلنے کا عذاب جو انہیں دیا جائے گا یہ اس سبب کہ جو انہوں نے آگے بھیجا اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے جو انہوں نے کرتوتیں بھیجی ہے، اور بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا ہے اپنے بندوں پر. آیت نمبر 183. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے عہد لیا ہے ہم سے کہ نہیں ہم ایمان لائے کسی بھی رسول پر یہاں تک کہ وہ لے آئے ہمارے پاس ایسے قربانی کھا لے جسے آگ
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یقیناً آئے تھے تمہارے پاس رسول، بہت سے رسول مجھ سے پہلے بھی، واضح نشانیوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ بھی جو تم نے فرمائش کی، پھر کیوں تم نے قتل کیا ان کا؟ اور اگر تم سچے ہو تو یہ بات بتاؤ۔ آیت نمبر 184۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر اگر وہ سب جھٹلائیں آپ کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو در حقیقت جھٹلائے گئے بہت سے رسول آپ سے پہلے بھی آئے تھے۔ وہ رسول واضح نشانیوں کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ اور نورانی کتابوں کے ساتھ۔ آیت نمبر 185۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر نفس کو چکھنا ہے موت کا مزہ، اور یقیناً پورے دیے جائیں گے تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن۔ پھر جسے بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، تو در حقیقت یہی کامیابی ہوگی، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان ہے۔ انشاءاللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 سے دیکھتے ہیں۔ وَلَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ بالکل سورت کے اختتام پر ہم لوگ ہیں، الحمدللہ اس میں 200 آیتیں ہیں سورہ آل عمران میں، اور آخر دیکھیں کسی بھی سورت کے جو اختتام ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور آخر میں ہمیں بہت زیادہ عمل کی باتیں یہاں پر انشاءاللہ ملیں گی، اور بہت خوبصورت باتیں، اور پاسٹ کے مسلمانوں کی بھی کئی باتوں کا خلاصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دیکھیے جب ان کو اپنی ذات پر خرچ کرنے کو کہا جائے تو وہ بالکل دل کھول کر انسان خرچ کرتا ہے۔ اپنی ذات پر خرچ کرنے سے مراد کیا ہے کہ دنیاوی ایجوکیشن لے لو آپ، شادی بیاہ کی بات اگر ہو، رسم و رواج کی اگر بات ہو، اور دین سے ہٹ کر کوئی کام ہو، تو بڑے کھلے دل سے اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، کھلے دل سے مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، اور اگر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کہا جائے تو اس کا دل بہت تنگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں وَلَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ہرگز نہیں گمان کریں وہ لوگ، کون سے لوگ؟ یبخلون، جو لوگ بخل کرتے ہیں۔ اب یہاں کس بخل کی بات چل رہی ہے کہ انسان جب اپنے ریاکاری پر دکھاوے پہ خرچ کرنے پہ آئے تو اس کو ذرا بھی یعنی کہ اس کا دل نہ دکھے اور کھلے ہاتھ سے وہ خرچ کرے، اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کہا جائے تو نہ خرچ کرے، تو ایسے لوگوں کو بخیل کہا گیا ہے۔ اچھا، بخل کرتے کس میں؟ اس میں جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل سے۔ تو کیا پتہ چلا؟ انسان کا اپنا کچھ نہیں ہے، سب کچھ دیا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیا نہ سمجھے، وَلَا يَحْسَبَنَّ کو آپ یہاں لا کر ملائیے ہوا خَيْرًا لَكُمْ، کہ یہ جو یہ کر رہے ہیں نا بخل، یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ایسا یہ جو لوگ سوچتے ہیں تو ان کا یہ گمان غلط ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ بل ہوا شر لکم، یہ ان کے لیے بہت بری بات ہے، ان کے لیے شر کی بات ہے ان کے لیے، کہ جو لوگ اپنی ذات پہ خرچ کرنے کو زیادہ پیورٹی دیتے ہیں، زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بخیل کو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ پیسے جو بچا کے رکھ رہے ہیں دنیا میں یہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے دنیا کی سب سے حقیقی کتاب میں، سب سے آتھینٹک کتاب میں آپ یہ بات پڑھ رہی ہیں، اور لوگ کیا سمجھتے ہیں
ارے اچھا ہے، دیکھو یہ کتنا بچا کے رکھا ہے، اور دیکھو یہ فیوچر کے 5 سال کی پلاننگ کر کے رکھا ہے، فیوچر میں یہ اس کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا، اس کے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا، لیکن ابا سبحانہ تعالیٰ تو کچھ اور ہی بول رہے ہیں۔ دیکھیے ایک سماج بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ یہ بھی مطلب منع کیا گیا ہے کہ انسان اتنا بھی نہ دے دے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے کسی اور سے مانگنا پڑے اس کو۔ یہ یہ ٹھیک بات ہے اپنی جگہ کہ آپ اپنی ضرورت کے لیے کچھ مال رکھیں، اتنا کہ آپ کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، درست ہے، اس کو بخل نہیں کہیں گے۔ ہاں لیکن اس کی ضرورت سے زیادہ اس کے پاس کچھ ہے تو یہاں وہاں لگانے سے بہتر ہے وہ کہ دین کے کام میں لگائے اور اللہ کے راستے میں لگائے۔ تو بہت پاسبلٹی ہے کہ وہ یہ بل ہوا شر لکم اس کیٹیگری میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیوں اس کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، اس لیے سیتوقون کہ ضرور ان کو طوق پہنایا جائے گا۔ کس چیز کا؟ ما بخیلو بھی، اس کا جو انہوں نے بخیلی کی۔ کب پہنایا جائے گا؟ یوم القیامہ۔ انشاءاللہ پڑھیں گے ایک جگہ کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کرتے ہیں یا صدقات نہیں کرتے ہیں تو قیامت کے دن ایسے مال کو جس پر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، جس کو پاک نہ کیا جائے، اس کو کنز کہا جاتا ہے۔ کنز اس مال کو کہا جاتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اس کا حق ادا نہ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ سورۃ توبہ میں آئے تقریباً ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اس کو جہنم کی آگ میں تپا کر اس کی ہے جو نا ایک یعنی کہ آپ کہہ لیجیے کہ ایک تختی بنائی جائے گی اور اس کے ماتھے پر، اس کے کمر پر، اس کی پیٹھ پر اس کو داغا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بالکل یعنی کہ ایسے جیسے کہ جو مال جس مال کا صدقہ نہ نکالا جائے، زکوٰۃ نہ نکالا جائے، تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اس کو یعنی حدیث میں آتا ہے کہ وہ گنجی سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کو ڈھسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو نے جمع تو کر کے رکھا لیکن اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو نے۔ یا الہی، اور دیکھیے ایسا مال بھی انسان کی کس کام کا جو نہ وہ کسی کی ضرورت میں کام آئے اور نہ ہی وہ اللہ کے راستے میں کام آئے، کیا کرے گا انسان؟ دیکھیے کہتے نا ایک بات کہ اتنا مال انسان رکھ کے کیا کرے گا؟ قبر میں نہ کوئی یہ الماری ہے اور نہ ہی کفن میں کوئی جیب ہے، اس کو لے کر بھی ساتھ میں نہیں جا سکتا۔ تو عقل مند انسان کون ہوتا ہے؟ بندے مومن، وہ جو اپنی زندگی میں ہی اپنے مال کا صحیح استعمال کر لے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے قیامت کے دن ان کو طوق پہنایا جائے گا۔ اچھا یہ دیکھیے کہ انسان کس بیس پہ ساری چیزوں کو اتنا جمع کر کے رکھتا ہے، اس سوچ سے کہ فیوچر سیکیور ہو جائے گا۔ اب کچھ لوگوں کو اگر پتا چلے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو ڈراوے دیتے رہیں گے، یہ کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو گئی ہو کیا، سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیتی ہو، اتنا دو گی تو کم ہو جائے گا، اتنا خرچ کرو گی تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، تمہارا مال جاتا رہے گا۔ انسان کس بیس پہ اتنا جمع کر کے رکھتا ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ ہی کی میراث ہے آسمانوں اور زمین کی۔ میراث کس کو کہا جاتا ہے؟ مرنے والا جو دولت چھوڑ کر جاتا ہے اس کو میراث کہا جاتا ہے۔ دیکھیے آج جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یہ مال اس لیے جمع کر رہا ہوں کہ میرا فیوچر سیکیور رہے، میرے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے سیکیور ہے، تو ٹھیک ہے آپ چلے جائیں گے، آپ کے بچے بھی چلے جائیں گے، بچے کے بچے بھی چلے جائیں گے، اس کے بچے بھی چلے جائیں گے، سارے لوگ ایٹ لاسٹ جو ہے مرنے والے ہیں، تو ایٹ لاسٹ جو آپ کی میراث بچی یا آپ کی نسل کی بچی کس کو ملا؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ تو جس کی چیز تھی ایٹ لاسٹ اسی کے پاس پہنچ گئی۔ تو دیکھیے جس کا اس آیت کے اس حصے پہ یقین کریے کہ عقیدہ بیٹھ گیا، اس کا ایمان ٹھک گیا اس بات پہ، تو کبھی بھی وہ ایسے مال تو جمع کر کے نہیں رکھے گا جو اس کے لیے بعد میں وبال کا کام کرے۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ وہ جو تم عمل کرتے ہو نا پوری پوری خبر رکھتا ہے کہ تم نے مال چھپا کر رکھا، دیا کسی کو ضرورت پہ دیا کہ نہیں دیا، تم نے اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کیا کتنا نہیں خرچ کیا۔ تو دیکھیے کہ انشاءاللہ آخر تک ہم کو یہ چیزیں ملیں گی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت انشاءاللہ دیکھیں گے ہم لوگ۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی دیکھا، تیسرا سپارہ پورا حصہ تھا خرچ 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 کی بات ہے۔
اللہ اکبر. دیکھیے مال اپنی جگہ اچھا ہے، برا نہیں ہے، وہ انسان کی ضرورت ہے اور انسان کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ میں رکھ کے اس کو دل میں نہ اتارے. مال و دولت بری چیز تھوڑی ہے، لیکن انسان کو اس کو ہے نا اپنے ہاتھ پہ رکھنا چاہیے، نہ کہ اس کو دل میں اتار لے اور اس کے بعد پھر دل سے اللہ کی محبت جاتی رہے اور دنیا کی محبت رچ بس جائے اس کے اندر. اللہ اکبر. اب ہوا کیا کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئی، تقریباً دوسرے سپارے کے آخر میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ جب آیت اتری کہ دیکھیے بہت خوبصورت آیت، مجھے تو قرآن میں کی بہت ساری ایسی آیتیں جو بہت خوبصورت لگتی، اس میں سے ایک آیت وہ کون ہے جو وہ اللہ کو قرضاً حسنہ دے گا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا. جب یہ آیت اتری تو دیکھیے آیت ایک اتری، لیکن کچھ منافقہ صفت جو لوگ تھے اور کچھ یہودی تھے، دیکھیے کہ آیت کو سمجھنے کی بات ہے، اس آیت کو سن کر ایک بہت معروف واقعہ جو ہے ان کا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جیسی آیت نازل ہوئی انہوں نے کیا عمل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنے باغ کی چابی دے دی. یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ مجھ سے قرض مانگتے، آپ میرا باغ آپ گواہ رہنا کہ میں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. ایک ہی آیت ہے. اس آیت کا اثر ایک منافق تھا اس کے اوپر جو پڑی تو اس نے کیا کیا، کہنے لگا کہ یہ جو آیت آئی ہے دیکھیے 181 میں، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. در حقیقت سن لیا اللہ نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم تو غنی ہیں. جب ایک منافق صفت مسلمان نے اس بات کو کہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا کہ جو اللہ کے بارے میں ایسا کہتا ہے. اب اس نے جو ہے یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ تمہارا دوست ہم کو تھپڑ مارا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پوچھا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے کہا ہاں اس نے جو ہے اللہ کے بارے میں ایسی بات کہی. اور جب اس سے پوچھے تو وہ مکر گیا، منافق تھا، مکر گیا، اس نے کہا نہیں میں نے تو کہا ہی نہیں. تو دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی ثبوت نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. دیکھیے سچوں کی سچائی کا جو ہے اللہ تعالیٰ خود ثبوت دیتے ہیں. آپ کو کسی کو کچھ بھی جو ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے آپ کے لیے گواہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے گواہ آپ کے لیے لا کر چھوڑیں گے انشاءاللہ. جب یہ آیت اتری تو اللہ تعالیٰ نے کہا، گواہی دی دی اللہ تعالیٰ نے. تو پھر اس کے بعد جب آیت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے کہا کہ تو جھوٹا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سچے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر یہ دیکھیے کہ آیت ایک اتری، اللہ کے راستے میں قرضاً حسنہ کون دے گا، اور اثر کیسے دو لوگوں پر الگ الگ اثر ہوا اس کا، کیسے دو لوگوں پر اثر ہوا الگ الگ، ہاں اس طریقے سے. تو ایسی ہے قرآن کا معاملہ، ایسی ہے آیت ایک ہوگی، چار لوگ سنیں گے تو چار الگ الگ لوگوں کے دل پر الگ الگ اثر کرتی ہے. یہ کس چیز کا یہ معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایمان پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. آپ کے ایمان کا لیول جس قدر زیادہ ہوگا اس قدر آیتیں آپ کے اوپر اثر انداز ہوگی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنکتبو، دیکھیے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، اور اگر یہ بات اللہ کی کتاب میں ہمیں نہ ملتی تو یقین کریے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ضرور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے کہا ہے. سوچئے ذرا، اللہ تعالیٰ اس بات کی خود گواہی دے رہے ہیں. اچھا یہی نہیں، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ہم تو وہ بھی لکھ رہے ہیں جو انہوں نے قتل کیا بغیر حق، ناحق اپنے انبیاءوں کا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو رسول اور انبیاء آئے نا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی لکھ رکھا ہے جو انہوں نے اپنے انبیاءوں کا قتل کیا. تو ان کے اس حرکت پر وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، پھر ہم بھی ان سے کہیں گے کہ چکھو تیز جلنے کا عذاب کا مزہ چکھو تم ابھی. دیکھیے کیا جرم تھا ان کا،
जुर्म यही था कि अल्लाह पर नाहक बात कहते थे, अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाते थे। देखिए मजाक उड़ाना ही हुआ ये। और देखिए कि जब दीन के लिए आपसे कोई कुछ भी मुतालबा करता है तो उसका मजाक मत उड़ाइए। ये मुल्लाओं का तो यही काम है, ये दीनदारों का तो यही काम है, जब देखो जब ये मुतालबे ही करते रहते हैं, जब देखो जब ये कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। देखिए आपको देना है किसी को तो आप खामोशी से दे दीजिए, लेकिन इस तरीके की बात करके ना ऐसे लोगों में शामिल मत होइए। अल्लाह ताला बोले सनख्तुबु मा क़ालू, इस आयत को याद कर लीजिए। और आपके सामने कोई ऐसी बात कहता है तो इस आयत का रेफरेंस उसको दीजिए कि अल्लाह ताला मना कर रहे हैं कि आपको अगर किसी को अगर दीन के रास्ते में नहीं देना है तो खामोशी इख्तियार करिए, लेकिन ऐसा मजाक मत उड़ाइए दीन का। अल्लाह ताला बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला फिर आखिरत में कहेंगे उनसे जलते जलने का अजाब का मजा चखो। अल्लाह अकबर। मजीद यहाँ पर अल्लाह ताला आयत नंबर 182 में बता रहे हैं ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम। अब कोई बोले कि क्या इतना बड़ा जुर्म था, अल्लाह ताला इनको क्यों जो है वो इतना तेज जलने का अजाब क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? अल्लाह ताला रीजन बता रहे हैं। ये इसलिए मैं उन्हें दे रहा हूँ, इस वजह से कि जो उनके हाथों ने आगे भेजा। वो अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और बेशक अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करते हैं। ये कोई जुल्म ना समझे कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म कर रहे हैं। ये देखिए कि उनका उनका जुर्म किस कदर बड़ा है कि वो अल्लाह के बारे में नाहक बात करते हैं, अंबियाओं का नाहक कत्ल करते हैं। क्योंकि इन लोगों का अच्छा, फिर उसके बाद देखिए अब ये जो बातें बताई जा रही है, मुनाफिक सिफत जो मुसलमान होते हैं उनकी बातें बताई जा रही है। तो देखिए अपने आप को टटोलिए कि जब अल्लाह के दीन का कोई कॉल मेरे पास आता है, चाहे वो जान का मुतालबा हो, माल का मुतालबा हो, आपके वक्त का मुतालबा, मेरा रवैया क्या होता है? क्या मैं कोई मुझसे वक्त मांगता है तो मैं वक्त देती हूँ दीन के लिए? क्या मुझसे कोई माल मांगता है तो मैं माल देती हूँ, या नाहक यूं ही मजाक उड़ाती हूँ दीन का? तो अपने आप को टटोलिए, मत किसी के ऊपर उंगली उठाइए कि वो ऐसा करती है, वो वैसा करती है, वो ऐसा बोलती है, वो वैसा बोलती है। क्योंकि हमें देखिए कि अपना ही तज़किया खुद करना है। हम किसी और का नहीं कर सकते, लेकिन अपना तज़किया तो हमारे अपने हाथ में है ना, कि मैं अच्छाई की तरफ जाऊँ या बुराई की तरफ जाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कि अल्लाह का कलाम समझने के बाद बंदे का ज़हन खुल जाता है बिल्कुल, और उसको वो चीज़ें पता चलती है जो वाक़ई दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखी होती है। फिर उसके बाद देखिए आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं? अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा अहीद इलैना, वो लोग जिन्होंने कहा बेशक अल्लाह ने हमसे अहद लिया है। अब ये इसके पीछे थीम ऐसा है कि जब ये यहूदियों की बात चल रही है फिलहाल अभी, अहले किताब में से जो यहूदी ऐसे थे कि जब उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी तालीमात पर जो है ईमान लाने को कहा गया कि अल्लाह के रसूल है, इन पर ईमान लाओ, तो ऐसा उन्होंने क्या बातें बताई कि हमारे जो है वो तौरात में ये लिखा हुआ है अल्लाह नुमिना, कि हम नहीं ईमान लाएंगे ले रसूलिन, किसी भी रसूल पर, हत्ता, यहाँ तक के वो ले आए एक कुर्बानी, खा ले जिसे आग। देखिए पास में यानी इंशाल्लाह सूरह माइदा में आगे जाकर हम पढ़ेंगे जहाँ हाबिल और काबिल का जो वाकया आएगा आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का, तो पहले से ही यानी उम्मत मोहम्मदिया से पहले के जो लोग थे, पहले के जो मुसलमान थे, उनकी कुर्बानी को कबूल करना नहीं करना, या उनकी कुर्बानी कबूल हुई या नहीं हुई, इसका जो है मतलब इस चीज को अल्लाह सुब्हानहू तआला जाहिर कर देते थे लोगों पर। किस तरीके से जाहिर करते थे कि किसी को देखिए अगर कुछ सदका करना है तो एक जानवर ज़िबा करके जो है खुले मैदान में रख देता था। अब आसमान से एक आग आती थी और उस जो भी कुर्बानी पेश की गई है, जिस शक्ल में भी पेश की गई है, तो उसको जो है यानी कि वो आग भस्म कर देती थी। और जिसकी कुर्बानी को अल्लाह सुब्हानहू तआला को कबूल नहीं करना होता था, तो उसको वो यूँ ही पड़ी रहती थी और सड़ती और गलती रहती थी। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब क्या करते थे पता है इन लोगों का ऐसा? तो इन लोगों ने उस बात को ऐसा रिलेट किया, कैसे? कि हम ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं ला सकते, क्योंकि हमारी तौरात में जो है वो लिखा हुआ है, हमारी तौरात में लिखा हुआ है कि हम आप पर ईमान नहीं ला सकते क्योंकि हम एक्सक्यूज दे रहे हैं आपको। कैसा एक्सक्यूज?
کہ دیکھیے کہ آپ ہمارے سامنے ایک قربانی پیش کریے، اگر اس قربانی کو آسمان لا کے بھسم کر جائے گی تو ہم آپ کو مان لیں گے کہ یو آر دا ریئل رسول۔ اب ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ بول رہے اچھا میرے رسول کے ساتھ تم یہ معاملہ کر رہے ہو؟ اچھا تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوچھو ذرا، قد جاءکم رسول من قبلی، کہ یقیناً تمہارے پاس تو بہت سارے رسول آ چکے ہیں میرے مجھ سے بھی پہلے، اور وہ تو کتنی دلیلیں لے کر آئے تھے تمہارے پاس، وہ کتنے معجزات لے کر آئے تھے تمہارے پاس، تو ٹھیک ہے وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور اس کے ساتھ بھی یعنی انہوں نے بھی بہت ساری قربانیاں پیش کی تھی، اس قربانی کو تو آگ نے بھسم بھی کر دیا تھا، لیکن ہوا کیا پھر؟ تو وہی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان سے پوچھو ذرا، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر تم نے ان کا قتل کیوں کر دیا؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم نے ان کا قتل کیوں کر دیا؟ یہ ہے اصل بات۔ تم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لانے کو اتنے ایکسکیوزز دے رہے ہو، تو تم نے پہلی بات بتاؤ کہ ان کا قتل کیوں کیا؟ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے آگے آیت نمبر 184 میں، فَإِن كَذَّبُوكَ، تسلی دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تسلی دی جا رہی ہے پھر اگر وہ سب جھٹلاتے آپ کوئی بات نہیں، فقط کذب الرسل من قبل، تو در حقیقت جھٹلائے گئے بہت سارے رسول آپ سے پہلے۔ اچھا ان کا حال تو یہ تھا، جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، اب وہ تو آپ سے پہلے جو آئے تھے وہ رسول تو معجزات بھی لائے تھے، معجزات کے ساتھ وہ آئے تھے، صحیفوں کے ساتھ آئے تھے، بکلیٹس اللہ نے ان کو دی تھی، اور روشن کتاب کے ساتھ وہ آئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے ان سب رسولوں کو جھٹلا دیا۔ تو یہ آپ کو جھٹلائے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، مطلب یہ دیکھیے کہ جب ایسی آیتیں آتی ہیں تو واقعی بہت دل کو سکون ملتا ہے کہ کتنی تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے۔ اور دیکھیے تسلی اسی بندے کو دی جاتی ہے جو بہت بے چین ہوتا ہے، جس کو اپنے گول کو، اپنے ایمبیشن کو جب وہ پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا ہے، اور ایک عجیب سی اس کے اندر بے چینی، عجیب سی ایک گھبراہٹ سی، اور ایک یعنی کہ غم کا ایک جو ماحول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھایا ہوا تھا کہ میں اتنی روشن دلیلیں ان کے سامنے لایا ہوں، اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو دکھ ہوتا تھا، نہیں آ رہا تھا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی یہ کوالٹی ہونی چاہیے، اس کو جب وہ لوگوں کے سامنے، یعنی اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے، کب؟ جب وہ لوگوں کے سامنے اپنی بات کو پیش کرے اور لوگ اس کی بات کو نہ مانے، تو داعی دین کی اور ایک سچے مومن کی یہ پہچان ہے کہ اسے اس بات پر غصہ نہیں آنا چاہیے بلکہ افسوس کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اسی سورت کے آخر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب اتنی گھٹن ہوتی تھی کہ ایک دو جگہ تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تک فرما دیا کہ اے رسول اللہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان ہلاکت میں ڈال دیں اور اس غم میں آپ کی جان نہ چلی جائے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ دیکھیے کہ غم کی کیفیت ایک بتائی جا رہی، انسان جب غم میں بہت ہوتا ہے تو گویا اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری جان ہی نہ نکل جائے، تو وہ کیفیت ایک داعی دین کے اندر ہونی چاہیے، وہ تڑپ، وہ افسوس، وہ یعنی کہ اس طریقے کی باتیں ہونی چاہیے، اور وہ کیفیت مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، غصہ نہیں آنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے دیٹ مینس آپ کے اندر ابھی بھی ایمان کی کمی ہے، میرے اندر ایمان کی کمی ہے، جو اگلا میری بات نہیں مان رہا ہے تو میں اس وقت اپنے آپ کو جانچوں کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے اس پر یا مجھے غصہ آ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مت مانو، تمہیں کیا لگتا ہے تم کیا ہمیشہ یہاں پہ دنیا میں رہنے والے ہو؟ یہ مت بولو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ جو ہے وہ چکھنا ہے۔ اللہ اکبر، تو کیا پتا چلا یہاں پہ جس کو جتنی اپنی منمانی کرنی ہے کر لو، لیکن ایٹ لاسٹ تو سب کو مر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ، ہوگا کیا؟ اور در حقیقت پورا دے دیا جائے گا تم کو تمہارا اجر قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، یعنی کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ دنیا میں دین پہ عمل کر رہا ہے تو اس کا کچھ اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس کا حق کچھ مار لیں گے، نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب تعالیٰ بول رہے جس نے جتنا عمل کیا ہے چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو یعنی اس کا وزن ایک دم ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو،
وہ بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لے کر آئیں گے. دیکھیے ڈیفینیٹلی قیامت تو آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اصل چیز کیا ہے. آپ کو آج جو اپنا یہ آیتیں ہوئی ہے، سب سے زیادہ فوکسڈ ہونے والی جو بات ہے، فَمَن زُحْزِحَ، پھر جو بھی شخص بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور وہ داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، یہ ہے اصل چیز، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ ایسے لوگوں میں شامل کر. دیکھیے ہمارا حال کیا ہے، ہم جنت تو مانگ لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، لیکن آگ سے بچنے کی دعا نہیں مانگتے ہیں. اس لیے جہاں آپ جنت کا سوال کریں، وہاں جہنم سے بچنے کا سوال بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کریں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یا اللہ تو ہمیں آگ کے یعنی آگ سے جو ہے وہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں آگ سے بچا لے. جہاں آپ جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. دیکھیے کہ جب آپ سوال کر رہے ہیں ان دا سینس مانگے، تو 3 دفعہ آپ جنت مانگے اور 3 دفعہ آگ سے بچنے کا بھی سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرے، اور اپنے ساتھ ساتھ سبھی کے لیے کریے. کیوں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو آگ سے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، تو اصل کامیابی یہ چیز ہے، اصل میں وہ شخص کامیاب ہو گیا. اب رہی دنیا کی، اب لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا کی پھر کامیابی کیا ہے جس کے پیچھے جو ہے انسان بھاگ رہا ہے. انسان سوچتا ہے دنیا میں جو اچھا سیٹل ہو گیا ہے، اچھا جس کا سیٹلمنٹ ہے وہ بہت کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان ہے. اللہ اکبر. ایک جگہ مجھے پتا نہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کسے کہ آپ کو پتا ہے یہ دنیا کا جو اللہ تعالیٰ بولے دنیا کی زندگی جو ہے، یعنی انسان اس میں اتنا اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے. لیکن آپ اگر کہیں آپ کو موقع لگے، ذرا آپ اس کو چیک کریے کہ متاع کس کو کہا جاتا ہے. سامان اس کا میننگ ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کون سا فائدہ، اور پتا ہے آپ کو یہ ورڈ اور کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ جو ہم اس میں پیریڈس میں جو ہم پیڈ وغیرہ یوز کرتے ہیں یا جو کپڑا ہم یوز کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو اس کو کہا جاتا ہے متاع. یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں اس چیز کی، کہ جو لوگ دنیا کا سامان اللہ تعالیٰ بولے سب دھوکے کا، متاع الغرور ہے. ڈیفینیٹلی دیکھیے نا، دنیا میں انسان اتنا گھر کے رہ گیا ہے، کب یہ دنیا اس کو موت کی شکل میں دھوکہ دے دے اس کو پتہ نہیں ہے، کب بندہ نکل جائے اس کو پتہ نہیں ہے. بولتے نا پل کی خبر نہیں سامان 100 برس کا. اتنی لمبی پلاننگ کرتا ہے، اور اس پلاننگ میں آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے ایک چیز کو ایڈ کرنا بھول جاتا ہے. وہ بتائیے مجھے کس چیز کو ایڈ کرنا بھول جاتا ہے وہ؟ مجھے کیا کوشچن پوچھا آپ نے؟ میں نے کہا انسان جو ہے اتنی فیوچر پلاننگ کرتا ہے اور اس میں ایک چیز کو ایڈ کرنا بھول جاتا ہے فیوچر پلاننگ. اللہ کی رضا، اللہ کی رضا نہیں. اپنی موت کو. ویری گڈ، اپنی موت کو. اب اس فیوچر پلاننگ کی لسٹ میں اپنی موت کو کبھی نہیں لکھتا ہے وہ. یہ ہے اصل متاع الغرور، یہ ہے دھوکا. کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی سوچتا ہی نہیں کہ میں کبھی مرنے والا ہوں. تو دیکھیے آیتیں کچھ نہ کچھ ہمیں غور و فکر دے کر جاتی ہے، تو انشاءاللہ ان سب پہ جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے،
اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔